بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل، کتاب کا نام طب الصادق، اور ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں الحمدللہ پارٹ نمبر 10 کے اوپر، اور یہ ہے پیج نمبر 122۔ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں کہ سوجن، پھنسیاں، پھوڑوں اور مسوں کا علاج۔ آئیے جانتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے پوائنٹ 1 میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں محسوس ہو کہ تمہارے بدن پر پھنسیاں، پھوڑے نکل رہے ہیں، اپنی شہادت کی انگلی پھنسیاں، پھوڑوں کے ارد گرد گھماؤ اور کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ جب دائرہ مکمل ہو جائے تو اس پر پٹی کر دو اور اپنی شہادت کی انگلی سے بند کر دو۔ اور یہ کتاب کا حوالہ ہے موسوعہ امام صادق علیہ السلام، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 147۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان سی ترکیب ہے نا سامعین، آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ تر پھنسیاں، پھوڑے فاسد خون کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ عام انسانی حالت میں نہیں نکلتے، لہٰذا جو کوئی بھی ان میں مبتلا ہو جب بھی وہ بستر پر جائے تو اس دعا کو پڑھے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ اعوذ بوجہ اللہ العظیم و کلماتہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر کلذی شر۔ لہٰذا جو کوئی بھی یہ پڑھے گا، کوئی فاسد ریح یعنی بعد اسے کوئی ری کے آگے بریکٹ میں بے الف دال لکھا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی اور خدا کے فضل سے وہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس دعا کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے جسے بھی پھنسیاں، پھوڑے ہوں اور وہ اس کو نگل لے۔ دعا یہ ہے لا اللہ وک یا اللہ محیط علمکا بہی کھلسون۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 95، صفحہ نمبر 65 میں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب پیج نمبر 123 پہ آ جائیے۔ یہاں پہ پوائنٹ 3 ہے کہ بکر بن محمد نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوجن اور زخموں کے لیے دعا کرنے کو کہا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چھری لے لو اور زخم اور سوجن کی جگہ پر پھیرو اور کہو بسم اللہ الرقیق من الحد والحدید ومن اثر العود والحجر الملبود ومن العرق الفاتر ومن الورم الآخر ومن الطعام وأقرح ومن الشراب وبرده أمزي إليك بإذن الله إلي أجل مسمى في الإنس والإنعام بسم الله فقهتي وبسم الله ختمتن۔ تو یہاں تک پڑھنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر چاقو کو زمین میں گھونپ دیں، اور یہ ہے حوالہ کتاب طب الائمہ، صفحہ نمبر 110۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اگلا پوائنٹ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت جسم کے تمام سوجنوں کے لیے ہے کہ جو سوجن انسان کو خطرے میں ڈالتی ہے اور ڈراتی ہے، لہٰذا جب بھی تم پڑھنا چاہو تو پاک و پاکیزہ ہو کر نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آیت کے ذریعے نماز سے پہلے اور بعد میں دعا کرو کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اور تا آخر سورہ حشر یہاں پہ لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور ہر مہینے اس کام کو اسی طرح سر انجام دو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے کتاب طب الائمہ اور صفحہ نمبر 60۔ اگلا پوائنٹ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 5واں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ مسوں پر رکھو اور یہ 3 بار کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وباللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم ہو غنی ما اجد۔
اور یہ ہے کتاب کا حوالہ طب ائمہ صفحہ نمبر 109۔ چھٹا پوائنٹ ہے، ایک شیعہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مسوں کی شفاعت کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن روزہ رکھو اور چوتھے دن غروب آفتاب کے وقت غسل کرو اور اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت کے لیے تیار کرو۔ ہم آ گئے پیج 124 پہ۔ رب کی عبادت کے لیے تیار کرو، صاف کپڑے کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھو، پھر 4 رکعت نماز پڑھو اور جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ اپنی نماز کو اختتام پذیر کرو۔ جب تمہاری نماز ختم ہو جائے تو اپنے کپڑے اتار کر اس کپڑے کو بدن پر لپیٹ کر عبادت کرو، اپنے دائیں رخسار کو زمین پر رکھ کر خضوع و خشوع اور گریہ کرتے ہوئے دعا کرو، یا واحدو یا احدو یا کریمو یا حنانو یا جبارو یا قریبو یا مجیبو یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد و آل محمد واکشف ما بی من مرض والبسنی العافیہ الکافیہ الشافیہ فی الدنیا والآخرہ و امننا علی بتمام النعمت واذہب ما بی فقد ازنی و غمنی۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو اگر تم قلبی ایمان رکھتے ہو تو یہ وقت تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا اور تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ لکھا ہے کہ اس شخص نے امام علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 109۔ آگے پڑھتے ہیں، 7واں پوائنٹ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار نہیں ہوتا مگر یہ کہ انسان کے بدن پر مسے اور پھنسیاں پھوڑے بڑھنے لگتے ہیں۔ بس یہ اتنا ہی لکھا ہے، اور اس کے آگے کتاب حوالہ ہے کہ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 378۔ بس یہ اتنا ہی ہے۔ اچھا، آگے سامعین لکھا ہے، ہیڈنگ ہے بد اخلاقی کا علاج۔ آئیے جانتے ہیں پوائنٹ نمبر 1۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ جو شخص 40 دن تک گوشت چھوڑتا ہے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو بد اخلاق ہو جائے اس کے کان میں اذان کہو۔ اور یہ ہے کتاب حوالہ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 309۔ پھر آگے اگلا دوسرا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو بد اخلاق ہو جائے اس کے کان میں اذان کہو۔ یہاں پہ بھی دوبارہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن حوالہ ہے کتاب من لا یحذر الفقیہ، کتاب نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 125 پر۔ لکھا ہے اگلا پوائنٹ نمبر 3 کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت کھاؤ کیونکہ گوشت سے گوشت بنتا ہے۔ پھر فرمایا جو کوئی 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ زیادہ مچھلی نہ کھاؤ کیونکہ اس سے جسم پتلا اور کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 56۔ آگے چلتے ہیں، اب 4واں پوائنٹ ہے، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت سے گوشت بنتا ہے۔ جو کوئی 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، لہٰذا گوشت کھاؤ، یہ سماعت اور نظر میں اضافہ کرتا ہے۔ اور حوالہ ہے محاسن صفحہ نمبر 464۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیکسٹ پوائنٹ، لکھا ہے ادیم الف دال یہ میم۔ ادیم نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا بند عالم گوشت سے محبت کرنے والے دل کو دشمن سمجھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کو پسند کرتے تھے۔ جو شخص 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو بد اخلاق ہو جاتا ہے اسے گوشت کھلایا جائے، اور جو شخص گوشت کھاتا ہے اس سے اتنی ہی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے کتاب حوالہ صحیفہ امام رضا علیہ السلام صفحہ نمبر 243۔ چھٹا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کھاؤ، جو کوئی 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو بد اخلاق ہو جاتا ہے وہ سختی اور اذیت میں پڑ جاتا ہے، لہٰذا اس کے کان میں اذان کہو۔ اور یہ ہے کتاب بحار الانوار کا حوالہ جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 75۔ اگلا پوائنٹ 7، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگوں کو گوشت کھانے کی ضرورت ہے، لہٰذا جو 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو بد اخلاق ہو جائے اس کے دائیں کان میں اذان کہو۔
ہم آ گئے پیج 126 پر، اور دائیں کان میں اذان کہو، یہ حوالہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 465 کا۔ اب اگلا پوائنٹ 8، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گوشت کھاؤ، گوشت کھانے سے گوشت بنتا ہے، جو 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ انسانوں اور چار پائے یعنی جانوروں میں سے کوئی بد اخلاق ہو جائے تو اس کے کان میں مکمل اذان کہو۔ یہ ہے حوالہ کتاب محاسن صفحہ نمبر 466۔ آگے ہے پوائنٹ 9، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 3 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ ہے، بلکہ فرمایا کہ جو 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مکارم اخلاق صفحہ نمبر 159۔ 10 پوائنٹ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گوشت کھاؤ، گوشت کھانے سے گوشت بنتا ہے، اور جو 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو بد اخلاق ہوا اسے گوشت کھلاؤ۔ پھر لکھا ہے جو شخص چربی کا ایک ٹکڑا کھاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور یہ ہے حوالہ کتاب محاسن صفحہ نمبر 465۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ہیڈنگ ہے عضلات کی کمزوری کا علاج، آئیے جانتے ہیں۔ پوائنٹ 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ منقع عضلات کو مضبوط بناتی ہے، تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور روح کو پاک کرتی ہے۔ یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 352۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا طائف یعنی سعودی عرب کا علاقہ جو ہے کہ اس کی کشمش کھانے سے پٹھوں کو تقویت ملتی ہے، تھکاوٹ دور کرتی ہے یہ، اور روح کو پاک کرتی ہے۔ ہم آ گئے پیج 127 پہ، اور یہ جو روح کو پاک کرتی ہے اس کا حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 352۔ پوائنٹ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منقع کھاؤ کیونکہ یہ گلے کی خشکی کو دور کرتا ہے، بلغم ختم کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے، تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اخلاق کو بہتر کرتا ہے، روح کو پاک کرتا ہے اور غم اور غصے کو ختم کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب خصال خیسواد الف لام صفحہ نمبر 343۔ اب آگے چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 4، حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیتون کھاؤ، یہ گلے کی خشکی کو دور کرتی ہے، بلغم ختم کرتی ہے، پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے، بیماری اور بدحالی کو دور کرتی ہے، اخلاق میں بہتری لاتی ہے، روح کو پاک کرتی ہے اور غم اور غصے کو ختم کرتی ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب عیون اخبار الرضا صفحہ نمبر 2 اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 35۔ اچھا، اگلا ہے ریحی سر درد کا علاج، یہ ہیڈنگ ہے۔ پوائنٹ 1، مفضل بن عمر نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنی بیوی کی آنکھ کے درد، پیٹ کے درد، ناف کے درد، سر درد اور درد شقیقہ یعنی آدھے سر کے درد کے متعلق شکایت کی اور کہا کہ اے فرزند رسول، میری بیوی ہر رات جاگ کر گزارتی ہے اور چیختی ہے، اور ہم اس کے رونے اور چیخنوں سے غصے میں آ جاتے ہیں، لہٰذا ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں دعا عطا فرمائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم فرض نماز پڑھو تو ہاتھ کھول لو اور عاجزی کے ساتھ کہو کہ اعوذ بجلالک و جمالک و قدرتک و بہائک و سلطانک مما اجد یا غوثی یا رسول اللہ یا غوثن یا امیر المؤمنین یا غوث یا فاطمہ بنت رسول اللہ آغثنی۔ پھر اپنی پیشانی کے دائیں طرف اپنا دایاں ہاتھ پھیرو اور کہو، پیج 128 پہ آگئے، اور کہو یا من سکنا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سکنا ما بی بقوتک و قدرتک صلی اللہ علی محمد و آلہ و سکنا ما بی۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ طب الائمہ صفحہ نمبر 73۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ نمبر 2 ہے، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کے درد یا سر درد میں مبتلا ہوتے تو اپنا ہاتھ کھولتے اور سورہ حمد، ناس اور فلق کی تلاوت کرتے، پھر اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرتے تھے تو ان کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 39 کا۔ اب آگے چلتے ہیں، پوائنٹ 3 ہے
کہ عمار دہنی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سر درد کے بارے میں عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی فرض نماز ختم کر لو تو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھ پر رکھو، اپنے بائیں ابرو پر پھیرتے ہوئے 7 مرتبہ کہو یا حنانو اشفنی، پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے سر کے سامنے رکھو اور کہو یا من سکن لہ ما فی السماوات و ما فی الارض صلی اللہ صلی علی محمد و آلہ و سکن ما بی۔ معاف کیجیے گا، آگے چلتے ہیں، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق، صفحہ نمبر 374۔ اگلا پوائنٹ 4 ہے، معاویہ بن عمار نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو درد شقیقہ کے بارے میں عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا واجب نماز ادا کرنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں کے درمیان رکھو اور اپنے دائیں ابرو پھیرتے ہوئے 7 بار کہو یا حنانو یا منانو اشفنی، اس کے بعد اپنے بائیں ابرو پر پھیرو اور کہو یا منانو اشفنی، پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے سر کے سامنے رکھو اور کہو یا من سکنا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سکنا ما بی بقوتک و قدرتک صلی علی محمد و آلہ و سکنا ما بی۔ اور یہ ہے کتاب طب الائمہ، صفحہ نمبر 74 کا حوالہ۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 129 پہ، یہاں پوائنٹ نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو درد شقیقہ کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم جب بھی واجب نماز پڑھو تو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں کے درمیان رکھو، اور جب اپنی دائیں ابرو پر شہادت کی انگلی پھیر رہے ہو تو 7 مرتبہ کہو یا حنانو یا منانو اشفنی، پھر اپنی بائیں ابرو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہو یا منانو اشفنی، پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے سر کے سامنے رکھو اور کہو یا من لہو سکنا ما فی اللیل والنہار وما فی السماوات وما فی السماوات والارض صلی علی محمد و آل محمد سکنا ما بی۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب ہم بہار الانوار، جلد نمبر 95، صفحہ نمبر 60۔ پوائنٹ نمبر 6، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سر کے درد یا کسی دوسرے درد میں مبتلا ہو وہ اپنے ہاتھ کو درد کی جگہ پر رکھے اور کہے اسکنتک بالذی سکن لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، سکنتک بالذی سکن لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب مکارم الاخلاق، صفحہ نمبر 373۔ اور اس کے بعد ہم پوائنٹ نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں کہ میں نے سر درد کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے شکایت کی کہ میں رات دن اس درد میں مبتلا رہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو اور 7 بار کہو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اللہم انی استجیر بکا بمستجار بہ محمد صلی اللہ وآلہ وسلم لنفسہ۔ اچھا، اور اس کے بعد لکھا ہے خدا کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ ہے حوالہ کتاب طب الائمہ، صفحہ نمبر 18۔ پھر پوائنٹ نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ بن وہب نے کہا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ پیج 130۔ جب ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سر درد کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب آؤ، پھر اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا بے شک خدا آسمانوں اور زمین کو گرنے سے بچاتا ہے، اور اگر وہ گر جاتے ہیں تو کوئی بھی ان کو سنبھال نہیں پائے گا، وہ بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب اعمالی توسی، صفحہ نمبر 672۔
آئیے آگے چلتے ہیں. پوائنٹ 9 میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر درد ہوا تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا بتائی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ یشفیکا، بسم اللہ یکفیکا من کل دائن یوزکا خذھا فلیہنکا. اور یہ ہے کتاب، حوالہ مکارم الاخلاق، صفحہ نمبر 374، کتاب مکارم الاخلاق. یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہم پوائنٹ 10 پڑھ رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تکالیف اور سردرد کی حرارت کے لیے مربع شکل میں چاروں طرف لکھو. بسم اللہ ہر نار الرحمن تطفی سولہ. پھر کہو بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد النبی و آلہ وسلم. اور اس ورق پر اذان اور اقامت لکھ لو اور اپنے گلے میں ڈال لو. اللہ کی رضا سے اسی وقت حرارت اور درد سے سکون مل جائے گا. یہ ہے کتاب طب الائمہ، صفحہ نمبر 72. اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں. 11واں پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کا درد ہوتا تو وہ تل کے تیل کو سونگھتے تھے. اور کتاب کا حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 62، صفحہ نمبر 143. یہ ہم نے پڑھ لیا. پوائنٹ 12 پڑھتے ہیں. لکھا ہے داود رقی نے کہا کہ خراسان کا ایک شخص جس نے حج کیا وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے سلام کیا اور امام علیہ السلام سے دین کے بارے میں ایک سوال کیا. امام علیہ السلام نے اس کو وضاحت بیان فرمائی. اس نے کہا جب سے میں نے گھر چھوڑا ہے میرا سر درد دور نہیں ہو رہا. پیج 131. امام علیہ السلام نے فرمایا ابھی اٹھو اور حمام جاؤ، کچھ بھی نہ کرو سوائے 7 مٹھی بھر گرم پانی اپنے سر پر ڈالو اور ہر بار خدا کا نام لو اللہ کے حکم سے. اس کے بعد اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 62 اور صفحہ نمبر 143 کا حوالہ. آئیے آگے پڑھتے ہیں. پوائنٹ 13. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی کمزوری، سر درد یا بار بار پیشاب کے مرض میں مبتلا ہو اپنے ہاتھ کو اپنی اس جگہ پر رکھے اور کہے اسکن سکنتکا بالذی سکن لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اور یہ ہے کتاب کافی، جلد 8، صفحہ نمبر 190 کا حوالہ. اب پوائنٹ 14 ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی اپنے چہرے پر ایک مشت گلاب چھڑکتا ہے یا دھوتا ہے اس دن وہ ذلت اور غربت سے محفوظ رہے گا. اور جو شخص اپنے سر پر گلاب کا پانی ڈالتا ہے اس سال وہ برسام کے مرض سے محفوظ رہے گا. لہٰذا ہم جو نصیحت تمہیں کر رہے ہیں اسے مت چھوڑو. پھر لکھا ہے برسام ذات الصدر، پھیپڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے اور سینے میں درد ہوتا ہے. اچھا جی، یہ حوالہ ہے کتاب اقبال الاعمال، صفحہ نمبر 86. آگے لکھا ہے پوائنٹ 15. جب بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام حمام سے باہر آتے، چاہے وہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، وہ امامے کے ساتھ باہر آتے اور فرماتے یہ عمل سر درد سے بچاتا ہے. اور حوالہ ہے یہ کافی کا. اب پوائنٹ 16 پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حمام سے باہر نکلنے کے بعد اپنے پاؤں دھو، یہ درد شقیقہ یعنی مائگرین کو روکتا ہے. اور حمام سے نکلتے وقت امامہ پہنو. اور حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق، صفحہ نمبر 176 کا. یہ پوائنٹ 17 پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر درد ہوتا، پیج 132 تھا تو وہ تل کے تیل کو سونگھتے تھے. اور یہ ہے کتاب محاسن، صفحہ نمبر 541 کا حوالہ. اب پوائنٹ 18 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا شکر اور کھجور میسر نہ ہوتی تو وہ گرم پانی سے اپنا روزہ افطار کرتے اور کہتے کہ یہ کام معدے کی حرارت کو آرام بخشتا ہے اور سر درد کو دور کرتا ہے. اور یہ ہے حوالہ کتاب محاسن، صفحہ نمبر 521. اگلی جو ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو اس سے پہلے پڑھا تھا
اب ہیڈنگ چینج ہو رہی ہے اور یہ ہیڈنگ ہے عقل کو بڑھانے والی چیزیں. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کدو کھانے سے عقل زیادہ ہوتی ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب امالی توسی صفحہ نمبر 362 کا. پھر دوسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی کدو کھاؤ کیونکہ اس سے عقل اور دماغ میں اضافہ ہوتا ہے. بہار الانوار میں بیان کیا گیا ہے کہ عقل میں اضافہ 4 سالم مرکب کی تیاری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی مدد سے دماغ کی طاقت مضبوط ہوتی ہے کیونکہ یہ طاقتیں اشیاء کو درک کرنے میں سمجھنے کا ذریعہ ہیں، اور شاید مغز میں اضافے کا باعث طاقت میں اضافہ ہے کیونکہ یہ خشک دماغ کو مرطوب اور ٹھنڈا کرتا ہے یا اس کا حجم بڑھاتا ہے کیونکہ یہ کھانا دماغ کے جوہر کے لیے مفید ہے. تاہم پہلا قول زیادہ درست ہے. اب اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ 3. لکھا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دوبارہ پڑھتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ کدو کھاؤ اس سے عقل بڑھتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کھانا پسند کرتے تھے. پوائنٹ 4. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کدو کھانے سے عقل بڑھتی ہے. پھر آگے ہیڈنگ ہے بلغم ختم کرنے والی اشیاء. یہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ناشتے سے پہلے نہاتا ہے اس کا بلغم صاف ہو جاتا ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب موسوعہ امام صادق جز نمبر 16 صفحہ نمبر 117 اور پیج نمبر 133 پہ ہم آ گئے اس کتاب کے. آگے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منقع کھاؤ، یہ گلے کی خشکی کو دور کرتا ہے اور بلغم کو ختم کرتا ہے. اور یہ حوالہ ہے کتاب کا نام ہے طب امام صادق حدیث نمبر 11877. آئیے آگے پڑھتے ہیں. یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ زیتون کھاؤ، یہ خشکی اور بلغم کو ختم کرتا ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب طب امام صادق حدیث نمبر 11878. آگے چلتے ہیں. پوائنٹ 2. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کنگھی کرنے سے رخسار اور دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور داڑھی پر کنگھی کرنے، کندھوں تک بال رکھنے سے سینے کی مشکلات دور ہوتی ہیں. ابروؤں کو کنگھی کرنا کوڑھ سے بچاتا ہے، اور سر پر کنگھی کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا بلغم کے لیے دوائی تجویز فرمائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کچھ سین قاف زے سقز، اور بریکٹ میں لکھا ہے میم سواد توئے گاف چھوٹی ہے مستگی، یہ بریکٹ میں ہے. اس کے بعد لکھا ہے کچھ کندر، کاف پہ پیش ہے اور نون دال رے کندر، اور کچھ ساعتر سین این تیرے، جس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے صحرائی پودا. آگے لکھا ہے کہ کچھ زیرہ اور کچھ کلونجی، یعنی ایک جتنی مقدار میں لے کر ان کو الگ الگ پیس کر چھان لو، اسے شہد کے ساتھ ملا لو، اور ہر دن اور ہر رات ایک چٹکی جتنا کھا لو، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا. اور یہ ہے حوالہ کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 19. اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ 3. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سر پر کنگھی کرنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے. کتاب کا حوالہ ہے موسوعہ امام صادق علیہ السلام جز 16 صفحہ نمبر 197. پھر چوتھا پوائنٹ ہے کہ حنان نے کہا کہ جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، امام علیہ السلام نے مجھے ایک مولی دی اور فرمایا کہ اے حنان مولی کھاؤ کیونکہ اس کی 3 خصوصیات ہیں. نمبر 1 اس کے پتے ریح کو دور کر دیتے ہیں، نمبر 2 اس کا درمیانی حصہ پیشاب کو جاری کرتا ہے، اور نمبر 3 اس کی جڑ بلغم کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371. آئیے اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 134 پہ. پوائنٹ 4 ہے حنان بن صدیر نے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ امام علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا. امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے حنان آگے آؤ اور کھاؤ. پھر میں ان کے پاس گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حنان مولی کھاؤ کیونکہ اس کے پتے تازگی اور شادابی کا باعث بنتے ہیں، اور اس کا درمیانی حصہ پیشاب جاری کرتا ہے، اور اس کی جڑیں بلغم کو ختم کرتی ہیں. یہ ہے حوالہ کتاب محاسن صفحہ نمبر 524 کا. پوائنٹ 5 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مولی کی جڑیں بلغم ختم کرتی ہیں، کھانا ہضم کرتی ہیں، اور اس کے پتے پاخانہ جاری کرتے ہیں. اور یہ ہے حوالہ کتاب امام توسی صفحہ نمبر 362. اب اگلا پوائنٹ 6 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلوے سے اپنا روزہ کھولتے تھے، اور اگر حلوہ نہ ہوتا تو وہ شکر یا کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر
انہیں ان میں سے کوئی چیز نہ ملتی تو وہ گرم پانی سے روزہ افطار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے معدہ اور جگر صاف ہوتا ہے، منہ کو خوشبودار اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، آنکھوں کو روشنی اور جلا بخشتا ہے اور گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، پرشور رگوں کو آرام دیتا ہے، یہ منہ کی کڑواہٹ کو بھی دور کرتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے، معدے کی گرمی کو دباتا ہے اور سر درد کو دور کرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 152۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پوائنٹ 7 لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی میٹھی چیز نہیں ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم پانی سے روزہ افطار کر لیتے اور فرماتے کہ اس سے معدہ اور جگر صاف ہوتا ہے، منہ کو خوشبودار اور آنکھوں کی سیاہی اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، پرشور رگوں کو آرام دیتا ہے، منہ کی کڑواہٹ کو بھی دور کرتا ہے، ان کے جذب کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے، معدے کی گرمی کو کم کرتا ہے اور سر درد کو دور کرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب مکارم اخلاق۔ اب ہم اپنی آج کی اس ریڈنگ پارٹ کا اختتام کرتے ہیں پیج 134 پر۔ تو انشاءاللہ اگلی جو ریڈنگ ہے، کیونکہ وہ اگلا ایک نئی ہیڈنگ سے آغاز ہو رہا ہے اور ہیڈنگ ہے سانس میں دشواری کا علاج، تو یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ میں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔